میں حسنی یہ تقریباً 4 فاصلوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں، 4 فاصلوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں، یعنی امام حسن سے اور ان میں 4 جو ہے چیزوں کا فاصلہ ہے، 4 جو ہے اولادوں کا فاصلہ ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت میں آپ سے کل بھی بتایا تھا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی قم میں 2 ایسے امامزادے ہیں پورے ایران میں، 130 امامزادے، لیکن 2 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کا ثواب گویا امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ ایک آپ لوگ کہاں سے کل زیارت کر کے آئے، نام آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، مشہد اردحال، وہاں پہ کس کا جو ہے روضہ تھا؟ سلطان 5ویں امام کو جو ہے فرزند طلبہ، وہاں کی زیارت کا ثواب ہے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ گویا جو ہے جس نے ان کی زیارت کی گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اچھا، اب یہ جو شاہ عبدالعظیم حسنی ہے ہمارے 10ویں امام نہیں، ظاہر 9ویں امام کا دور ہے، جانتے ہیں کہ شاہ عبدالعظیم حسنی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ لوگ کچھ سوالات لے کر 9ویں امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ان سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ 9ویں امام کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ لوگوں نے کہا میرا تعلق یہیں سے۔ تو مولا نے کہا، تعجب سے کہا، شاہ عبدالعظیم حسنی کے ہوتے ہوئے بھی تم ہمارے پاس آ رہے ہو؟ آج کے بعد سے جب بھی تمہارے پاس کوئی سوال پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو، تو تم ہمارے پاس مت آنا، شاہ عبدالعظیم حسنی کے پاس آنا، جو ان کا جواب رہے گا وہ ہمارا جواب رہے گا۔ یعنی جو ان کا جواب رہے گا وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کا جواب، جو شاہ عبدالعظیم حسنی کا جواب رہے گا وہ ہمارے 9ویں امام کا جواب رہے گا۔ اس کے بعد ان کی جو علمی معیار ہے وہ ان کا یہ ہے کہ نہج البلاغہ آپ جانتے ہیں کہ سید رضی نے لکھا ہے، نہج البلاغہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، جس میں سے ایک کتاب بہت مشہور ہے جن کو شاہ عبدالعظیم حسنی نے خود لکھی ہے، خطبات امیر المؤمنین، یعنی سید رضی نے جو خطبات اس کتاب میں انہوں نے لکھے تھے اپنے نہج البلاغہ میں، جو خطبات ہیں وہ اس کتاب سے لیے، یعنی ان کی شاہ عبدالعظیم حسنی کی کتاب سے لیے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں سرکار کے پاس ایک انسان جاتا ہے، مولا پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ہم ابا عبداللہ کی زیارت کر کے لوٹ رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہاں تمہارے شہر میں خود شاہ عبدالعظیم موجود ہیں کہ جن کی زیارت کا ثواب گویا حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے تو پھر ہم کیوں کربلا جائیں جب ان کی زیارت میں امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حیثیت اور توانائی نہیں ہے، وہ نہیں کربلا جا سکتے ہیں، اس مجبوری کے تحت وہ اگر یہاں اگر زیارت کرتے ہیں تو گویا انہوں نے امام حسین کی زیارت کی ہے۔ یہ ہو گئے شاہ عبدالعظیم حسنی۔ اس کے بعد امامزادہ طاہر ہے۔ امامزادہ طاہر کے حوالے سے جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سب بن رہا تھا، یہ پوری بلڈنگ بن رہی تھی شروع سے، تو ان کا جو ہے جسد اطہر نکل آیا کھدائی میں، اور یہ ہزاروں سال تک امامزادہ طاہر یہاں پر جو دفن ہوئے تھے، جب ان کا جسد نکالا گیا ہے تو نکالنے والوں نے بتایا کھدائی میں، حالانکہ نکالا نہیں، کھدائی میں اچانک سے نکل آیا، جان بوجھ کے تو نہیں نکالا، تو اسی طرح تر و تازہ ان کا جو ہے جسم تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کے دشمن آئے یہاں پر، دشمنوں نے جو ہے کھدائی کی اور ان کے جسم کو نکالا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جب یہاں سے لوٹے ہیں تو ان کے اوپر عذاب ہوا ہے، وہ اندھے لوٹے ہیں یہاں سے۔ یہ بہرحال امامزادہ طاہر۔ اس کے بعد امامزادہ جو 7ویں امام کے بلا فاصلہ فرزند ہے، یعنی فاصلہ نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ جو ہے 7ویں امام کے فرزند ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر آپ جو ہے تینوں جو امامزادے ہیں وہاں پر ہی زیارت کریے گا۔ اچھا، ان کی کیا ہسٹری ہے؟ ان کی ہسٹری صرف یہ ہے، صرف ایک جملے سے سمجھ لیے، جو ہے شاہ عبدالعظیم حسنی اپنے دور میں جن کی زیارت کرتے تھے وہ امامزادے کی زیارت کرتے تھے۔ اب جانے کتنی بڑی بات ہے کہ خود جس کی زیارت کا ثواب حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب رکھتا ہو، وہ خود کس کی زیارت کر رہا ہے؟ امامزادہ۔ تو یہ بہرحال یہ
یہاں پر 3 امامزادے ہیں جو بہرحال بابرکت ہیں اور بہت ہی عظیم الشان زیارت گاہ ہے. انشاءاللہ آپ لوگ توسل کریں, دعا مانگیں انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 2 رکعت آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے, وہی نماز تحیت پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ جو کچھ تسبیح وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بس کیونکہ بہرحال یہ آخری زیارت ہے, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو مصائب کے 2-3 جملے ہم ضرور پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں 8ویں امام کی جو ہے بارگاہ میں آپ لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ زیارت کرنے. مولا آپ لوگوں کی زیارت کو قبول کریں انشاءاللہ. مولا رضا نے انسان کو جینے کا طریقہ بتایا ہے, سلیقہ بتایا, ایک طریقہ بتایا, ایک واقعہ ہے بہت چھوٹا سا, ایک میسج دیا ہے اس میں کہ انسان کو کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک انسان آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں حج سے واپس لوٹ رہا ہوں, راستے میں میرا جو ہے پیسے یعنی گم ہو گئے ہیں, لہٰذا ہم واپس نہیں جا سکتے, لہٰذا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری مدد کرے. 8ویں امام اٹھے, اپنے حجرے میں گئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 200 دینار مولا نے اپنے جو حجرے کے یعنی جو کمرہ تھا اس کے دروازے کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر اس کو دیا. مولا نے ایک بہت قیمتی جملہ کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تم کو دیکھوں یا تم مجھے دیکھو, یہ 200 دینار دو اور تمہارا کام ہو جائے گا, تم 7 خیریت کے گھر پہنچ جاؤ گے. میسج جو امام نے دیا وہ یہ دیا ہے کہ دیکھو جب تم کسی کی مدد کرو, جب تم کسی کی ہیلپ کرو تو ایک ہاتھ سے اگر ہیلپ کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, یعنی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. عزیزو, یہاں پر نادر شاہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا, جب ہندوستان پر اس نے قبضہ کر لیا تو اس کا جو وزیر تھا مہدی, بہت غور سے سنیے گا انشاءاللہ, یہی ایک معجزہ ہے جو یہی ہم نے اس کو مصائب بنایا ہے. بہرحال سنیے گا, نادر شاہ نے جب ہندوستان پہ قبضہ کر لیا اور جب مہدی جو وزیر تھا اس کا, اس نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیے, نادر شاہ سے کہا کیونکہ وزیر تھا اس کا, کہ اب ہمیں اب اجازت دیے, ہم جانا چاہتے ہیں نجف مولا علی کے پاس. تو نادر نے کہا کیا تم لوگ مردے کی زیارت جو ہے کرنے جاتے ہو, کیا ملتا ہے؟ تو مہدی نے کہا کہ میرا مولا کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے, نجس چیز مولا کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتی آج بھی. نادر نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا. نادر نے ایک بوتل میں شراب پیک کروائی, سیل کروائی بوتل. اس کے بعد ایک کتا لیا اور چلا مولا علی کے حرم کی طرف. جو مولا علی کے حرم کی جو حد تھی, جیسے ہی وہاں پر پہنچا, یہ نادر کے 3 سپاہی 4 سپاہی کتے کو پکڑ کے گھسیٹنا چاہ رہے مولا علی کے حرم میں, لیکن کہتی ہے تاریخ زنجیر وہیں پر ٹوٹی, کتا واپس الٹے پیر چلا گیا. بات یہ ہو گئی یہاں پر, لیکن نادر کہتا ہے تو شراب تو اندر آ گئی. جب بوتل کھولی گئی تو اس میں کیا ہے, سرکہ ہے, شراب سرکے سے تبدیل ہو گیا. یہ سب اس نے دیکھ لیا. اس نے نادر شاہ نے وہیں پر اپنا تاج جو جیت کے لے گیا تھا مولا علی کے مزار پہ رکھ دیا کہ مولا شاہ تم ہو, حقیقت میں بادشاہ تم ہو, ہم کچھ نہیں ہے تمہارے آگے, میری کیا اوقات ہے, بلکہ ہمیں یہاں پر کتا بن کے آنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے نادر نے اپنی مہر پہ یہ نام لکھوا دیا, قلب آستان علی. قلب یعنی کتے کو کہتے ہیں, قلب یعنی امام علی کے در کا کتا. اس نے اپنی مہر میں یہ نام لکھوایا. اس کے بعد یہ سب جب ہو گیا, یہ مہدی اس کا وزیر کربلا لے کے پہنچا نادر کو, بتانے لگا یہاں پہ امام حسین ختم ہوئے, یہاں پر جناب علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی, یہاں پر جو ہے جناب عباس کے بازو کٹے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ سب کی قبریں تو پاس ہے, مولا عباس کی قبر دور کیوں ہے؟ تو مہدی نے کہا کہ اس میں ان کی خواہش تھی, لہذا جو ہے ان کی قبر دور ہے. اتنے میں شور ہوا, اب یہاں سے سنیے انشاءاللہ محسوس کر لیں گے آپ کیا سنیے گے. اتنے میں شور ہوا, کیا ہوا, ایک انسان کا, خدا کی قسم جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ میں کتاب لیٹ کے پڑھ رہا تھا, جب یہ واقعہ آیا ہے میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور ساروں قطار میں آنسو خود نہیں روک پایا کہ کتنی اچھی رسم ہے. اور ہمارے یہاں بھی رسم پائی جاتی ہے کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, جب رخصت ہو جاتے ہیں جو ہے میاں بیوی, اس کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو پہلے ہم لوگ جو ہے مسجد یا امام باڑے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے ہم باب الحوائج سے دونوں عہد و پیمان کرتے ہیں زندگی کا, پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ شور ہوا. کیا ہوا شور, کہ ایک انسان ہے کربلا کا رہنے والا ہے, وہ شادی کر کے مولا عباس کے روضے کے حرم کی طرف جا رہا تھا کہ عہد و پیمان کریں گے ہم دونوں, پھر ہم لوگ گھر جائیں گے.
ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کیا، مال تو لوٹا، اس کی بیوی کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ نادر نے کہا پریشان مت ہو، کل تک تمہاری بیوی مل جائے گی۔ اس نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وزیر جو تھا نادر کا، اس نے کہا خبردار، کس سے بات کر رہا ہو؟ دیکھو نادر بادشاہ ہے اتنا بڑا، خبردار۔ کہا اس انسان نے کہا جس کی بیوی کھوئی تھی، اس نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا مولا خود میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ حل تلاش کرے گا۔ نادر نے کہا ٹھیک ہے، اگر کل تک تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا آقا تمہارا مولا تمہاری بیوی کو ڈھونڈ نکالے گا، تمہارے لیے راہ آسان کر دے گا، اگر کل تک تمہاری زوجہ، کل تک تمہاری بیوی نہ ملی تو میں تمہارا گردن کاٹ دوں گا۔ اب یہ آیا مولا عباس کی ذریعے پر، جائیے گا مولا عباس سے ضرور توسل کریے گا، دعا کریے گا، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ یہ گیا مولا عباس کی ذریعے سے لپٹ گیا اور گریہ کرنے لگا کہ مولا ابھی تک تو بیوی کا خطرہ تھا کہ بیوی چلی گئی، اب یہ بادشاہ کی تلوار ہمارے گردن پر لٹک رہی ہے، مولا میری عزت و آبرو آپ کے حوالے ہے، بس میری جان آپ کے حوالے ہے، کچھ کر کے میری بیوی کو واپس دیا۔ یہ کہی رہا تھا کہ ایک دم سے شور ہوا۔ اب قیامت کا جملہ ہے، ذرا احساس کریے گا، شور ہوا، کیا ہوا؟ اس کی زوجہ مل گئی۔ جب یہ لوگ سب زوجہ کے پاس گئے، اس کی بیوی کے پاس گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیسے واپس آئی؟ کہا جب ہمارے کاروان پر حملہ ہوا، ہم پر حملہ ہوا تو جب ہمارا مال تو لوٹ لیا گیا، ہم سے شوہر سے جدا کر لیا گیا، میں اکیلی تھی، تنہا تھی، بے کس تھی، ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے کہا ہوگا کہ باب الحوائج مدد کو آؤ، اے عباس مدد کو آؤ، لیکن کہتی ہے وہ خود خاتون کہتی ہے کہ جب میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تو ہم نے کربلا کا رخ کیا اور کہا اے سکینہ کے چچا، اے زینب کے بھائی، میری عزت و آبرو اب تیرے حوالے، کسی طرح سے میری زوجہ کو لوٹا دے۔ اے سکینہ کے چچا، صرف دو واسطے دیے، اے سکینہ کے چچا، اے زینب کے بھائی، میری زوجہ کو واپس لوٹا دے۔ یہ کہنا تو ایک دم سے شور ہوا، کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو شوہر کے پاس پا لیا، زری کے پاس۔ لہذا دعا کرتے ہیں کہ خدا بند کریم ہم لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ یہ بے نیاز ہے، ان کے پاس دینے کے لیے کمی نہیں ہے، ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مانگیں، ان کو کیسے واسطہ دیں۔ دعا کرتے ہیں مولا کہ اس جم میں جو لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ آپ جائیں، شاہ العظیم اور جو اور امام زادہ بادشاہ کی زیارت کریں، انشاءاللہ توسل کریں، انشاءاللہ خدا بند کریم مولا حسین انشاءاللہ کی زیارت قبول۔ سینکڑوں سلام ان شہیدوں پر کہ جن کے لہو نے غبار صحرا کو خاک شفا بنا دیا۔ حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام، سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر، سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر، سلام ہو تنے قاسم حلق اصغر پر، سلام ہو تنے قاسم حلق اصغر پر،
حسین ابن علی شاہ کربلا پا سلام، سلام زینب مزتر کے دونوں پیاروں پر، سلام زینب مزتر کے دونوں پیاروں پر، سلام